موضوع الدرس في إثبات العلم الكامل والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه، آخر سورة الطلاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اپنی کمال قدرت سے، اپنی سلطانیت سے، اپنی عظمت سے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے احکام کی عظمت پیدا ہو کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اس اللہ کا جس نے آسمان و زمین پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات كقوله تبارک و تعالی اخبارا عن نوح علیہ السلام انه قال لقومه الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا۔ جیسے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس ذات ایک پاک کے کمال قدرت کو جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ۔ وقوله تبارک و تعالی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان کے اندر ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی ومن الارض مثلهن، اے سبعا، اللہ نے جیسے آسمان 7 بنائے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ کما ثبت فی الصحیحین من ظلم قید الشبر من الارض طبقوا من 7 ارضین، جیسے کہ صحیحین کی حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ذکر فرمایا۔ حضور پاک نے فرمایا جو آدمی کسی کا ظلم کر کے ایک بالشت کے برابر زمین کھا لے، قبضہ ناجائز کر لے، قیامت والے دن اللہ اس کو 7 زمینوں کا طبق جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ وفی صحیح البخاری خسف به الى 7 ارضین، اور 7ویں زمین تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ وقد ذکرت طرقه والفاظه وعزوه في اول البدایۃ والنہایۃ عند ذکر خلق الارض وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جمیع طرق، جمیع الفاظ جو بھی ان روایات میں آئے ہیں سب کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اول البدایہ میں بھی اور آخر میں بھی، یعنی پیدائش کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی۔ ومن حمل ذلك على 7 اقالیم فقد ابعد النجاة واغرق في النزع وخالف القرآن والحدیث بلا مستند۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 7 سماوات کا معنی ہے 7 اقالیم، کہ اللہ نے 7 اقلیم پیدا فرمائی ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ ترجمہ کرے اس نے بہت دور اپنی سواری کو بٹھایا، مانا ہے کہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں، جس کا قرآن میں بھی جب قرآن کہتا ہے آسمان، قرآن کہتا ہے زمین، تو پھر اقلیم کا ترجمہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیثوں کے بھی خلاف۔
جیسے سورۃ الحدید میں گزرا هو الاول والآخر والظاہر والباطن ذکر الارضین السبع بعد وبعد ما بینہن وکشافۃ کل واحدۃ منہن 500 عام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحدید کے اندر اس آیت پہ میں نے ذکر کیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ذکر کیا ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین کے درمیان میں جو بعد ہے وہ بھی 500 سال کا ہے، جیسے آسمانوں کا بعد جو ہے وہ 500 سال کا ہے۔ وہکذا قال ابن مسعود وغیرہ وقضا فی الحدیث الآخر ما السماوات السبع وما فیہن وما بینہن والارضون السبع وما فیہن وما بینہن فی الکرسی الا كحلقۃ ملقاۃ بارض فلاۃ۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور 7 زمینیں جو کچھ ان میں ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں ایک کڑا پڑا ہو، کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ایک بڑے صحرا میں اتنا کڑا پڑا ہو تو کتنی زمین روکے گا، کتنی جگہ روکے گا۔ تو یہ 7 آسمان اگر بچھا دیے جائیں اور 7 زمینیں بچھا دیے جائیں تو عرش کے کرسی کے سامنے ایسے ہیں، اتنی کرسی اتنی بڑی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی وسعت ہے، اس نے ڈھانپ لیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اور یاد رکھیں کہ پھر عرش کرسی سے بڑا ہے، یعنی کرسی اس کے مقابلے پہ ایسے ہے کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض۔ تو یہ اللہ کی اقالیم ہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مقدس کے اندر غور کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ اچھی بات ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اور قیامت تک قرآن ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ نئی سی نئی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی علماء بھیجیں گے اور وہ قرآن پاک سے نئے نئے مسائل جو ہے استنباط کریں، تو یہ تو منع نہیں ہے، لیکن ایک اس کی شرط یاد رکھیں کہ جو بھی مسئلہ قرآن سے مستنبط کریں گے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ بالکل قرآن و حدیث سے عین مطابق، ہاں اس کے علاوہ ہمیں ایک نئی معجزہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی آ کر یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ آدمی جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کا آکسیجن جو ہے کم ہو جاتا ہے، ہوا کا دباؤ گھٹ جاتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہی ہے کہ ہم لوگ جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو کوئی بجلی یا پنکھا شنکھا یا کولر شولر ایسی تو نہیں ہوتے تھے نا، بڑے سے بڑا کیا ہوا ابھی چھت پہ چارپائیاں بچھا کے سو گئے، تو یعنی آدمی جتنا اونچا سوتا تھا تو ہوا زیادہ لگتی تھی، یہ قاعدہ ہے بھئی، نیچے ہوا نہیں آ رہی لیکن چھت پہ چلے گئے ہوا زیادہ آ گئی۔ اچھا، اسی لیے لوگ جو ہے پہاڑوں پہ جاتے ہیں کہ جتنا بلندی پہ جاتے ہیں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن اب نئی سائنس نے یہ بات پیدا کی کہ بھئی یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کی ایک حد ہے، جب اس حد سے آپ نکلیں گے تو پھر آکسیجن کم ہو جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی اگر دل کا مریض ہے یا خدا نہ کرے دمے کا کوئی کرونک مریض ہے تو ٹکٹ ہوائی جہاز کی لے رہا ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ جب آپ اپنے بورڈنگ کارڈ میں لکھوا دیں گے تو پھر وہ آکسیجن کا انتظام رکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ مریض کو ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرے، مر جائے وہ۔
فوراً آکسیجن دے دیں گے آپ. تو اب یہ چیزیں جو ہیں پہلے ہماری عقول میں یا سمجھ میں یا معلومات میں نہیں تھی کہ بھئی اوپر جانے سے ہم تو کہتے جو اوپر جائیں گے زیادہ ہوا لگے گی، لیکن نہیں ہو تو آکسیجن کم ہو رہا ہے. تو اب علماء نے قرآن کی ایک آیت مبارک سے اسی مسئلے کو بیان کیا کہ اللہ کے بندو یہ ٹھیک ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے بتلا چکا ہے. من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه کہ اللہ جن کے سینوں کو کھول دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے روشنی میں آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. ومن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد ان يضله اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. وہ ایسا تنگ ہوتا ہے جیسے اوپر جا رہا ہو، یعنی اوپر جانے سے سانس گھٹ رہی ہے تو تنگ ہو رہا ہے نا سینہ. تو 1400 سال پہلے قرآن نے اشارہ کر دیا تھا کہ اوپر جانے سے آکسیجن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے آدمی. تو ایسے مسائل پر کوئی اعتراض نہیں ہے شریعت کو، بلکہ یہ تو اور قرآن کی شان کو بڑھانے والے مسائل ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء نے، بعض لوگوں نے جو تخلیق انسان پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں اب وہ حیران ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی زندگی محنت کی ہے اور اتنا محنت کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے قرآن میں تو پہلے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر الگ کا جوک بنتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کی قرآن نے بتایا خلقنا النطفۃ علقۃ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی آج علم الفلکیات پہ ایسی بحث کرے جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. اب قرآن کہتا ہے 7 آسمان، وہ کہہ رہی 7 اقلیم ہیں. قرآن کہے کہ 7 آسمان ہیں، وہ کہ نہیں اس سے مراد 7 جو ہے اقانیم ہیں. تو یہ چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف. ایک بات. دوسری بات یاد رکھیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس پر ایمان لے آؤ. آگے اگر مگر نہ کرو. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ایک آیت قرآن نازل ہوئی، اللہ رحمت فرمائے کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ کسی زانی کو دیکھتا ہے تو 4 گواہ لاؤ. جب حضور نے اس آیت کو بیان کیا کہ بھی 4 گواہوں کے بغیر سزا نہیں ہو سکتی، اور وہ 4 گواہ بھی مرد ہوں عورت نہ ہو، اور پھر وہ 4 گواہ یہ گواہی نہ دیں کہ ہم نے اس مرد عورت کو ایک مکان میں دیکھا ہے، نہیں، وہ دیکھیں کہ باقاعدہ وہ اس کے ساتھ جماع کر رہا ہے اور دخول ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیں نا جی کہ اگر اندھیرا ہے تو وہ تو نہیں دیکھ سکیں گے چاہے وہ جماع بھی کر رہا ہو. اچھا ان نے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے پھر بھی تو دخول نہیں دیکھ سکتا، تو گواہی نہیں بنے گی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھا حکم ہے کہ ہم اگر گھر میں جائیں ہماری بیوی کے ساتھ کوئی زانی زنا کر رہا ہو، ہم جائیں 4 گواہ بلانے کے لیے. اتنی دیر میں تو اپنا کام کر کے بھی نکل جائے گا، گواہ تو باہر کھڑے تو نہیں ہوں گے نا انتظار میں. ہاں جی یہ حکم تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی آدمی گھر میں جاتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک زانی میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اب وہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں گواہ بلانے کے لیے.
تو جب تک وہ 4 گواہ ڈھونڈے ان کو لے آئے، وہ بے وقوف ہے کہ بیٹھا رہے گا؟ حضور غصے میں آپ نے فرمایا سعد انا اغیر منک واللہ اغیر منی، اور فرمایا خبردار میں تم سے زیادہ بغیرت ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں ڈر کے مارے چپ کر گیا۔ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ اسی دن میں گھر میں آیا تو اسی میں مبتلا ہو گیا، میری بیوی کے ساتھ زنا ہو رہا۔ اللہ نے امتحان میں ڈالا۔ اب اصل وجہ کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھی زنا نہ ہو، لیکن وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ نہیں کہ جس پہ چاہو تہمت لگا دو زنا کی اور اس کو بیچارے کو کوڑے مروا دو یا رجم کروا دو۔ جیسے یعنی ہمارے ہاں تو عام رواج ہے نا جی، وہ پاؤں کا نشان ہے جی، لہذا وہ آدمی ادھر سے گزرا ہے، کیوں گزرا ہے جی؟ ہاں لازماً اس نے ہماری جب وہ گزرا نا تو ہماری فلانی لڑکی جو ہے وہ بھی دیوار کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی، ہاں دونوں کاروکاری ہو گئے کہ جی ان دونوں کو قتل کرو۔ یہ عجیب ہمارے یہاں غیرت ہے، کاروکاری ہو گئے قتل۔ اچھا اگر قتل نہ ہو سردار کو دے آؤ۔ پھر سردار کو جب تم اپنی عورتیں دے کے آتے ہو، بیویاں دے کے آتے ہو، بہنیں بیٹیاں دے کے آتے، پھر غیرت مر جاتی ہے کہیں، پھر سردار آگے بیچ دیتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے بھئی زنا کی بڑی سزا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں یا رجم کیا جائے، کہ معمولی سزا تو نہیں ہے، لہذا اس کا ثبوت زیادہ سخت رکھ دیا تاکہ ثابت ہونا ہی مشکل ہو جائے۔ ہاں اگر ایسے واقعات ہیں کہ ثابت ہو جائے تو پھر ایسی سزا دو کہ دنیا کے اندر پھر دوبارہ یہ جرم نہ ہو، کیونکہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ کا کھلا معاشرہ ہے، وہاں تو گواہی ہر وقت موجود ہے جناب، ننگے ڈانس کر رہے ہیں اور گواہی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ تو غیر محرم ہیں، غیر لڑکیاں ہیں، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ شام کو جناب جاگنگ کر رہی ہیں اور پانی میں شلواریں اوپر کھینچ کے کٹھے چل رہے ہیں، تو آج کل تو پھر ایک گواہ نہیں 100 گواہ مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا 7 آسمان ہمارا ایمان، 7 زمینیں ہمارا ایمان، بس۔ اچھا 7 آسمانوں میں بھی تو ہم ایک آسمان دیکھتے ہیں نا، یاد رکھو، باقی 6 تو ہم نے نہیں دیکھے ہیں نا۔ اسی طرح 7 زمینوں میں بھی ہم وہ زمین دیکھتے ہیں جس پہ ہم جی رہے ہیں، باقی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو جیسے باقی 6 آسمان ہم نے نہیں دیکھے ہم مانتے ہیں، اسی طرح 6 زمینیں بھی نہیں دیکھی ہم مانتے ہیں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بات قرآن پاک میں آ جائے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آ جائے، بس کہیں آمنا باللہ و برسولہ، ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات تو الحمدللہ، اگر ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو پھر ہمارا عقل ناقص ہے، ہماری فہم ناقص ہے، ورنہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بالکل حق۔ ہر حکم کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، لم ہوتی ہے، احکام کے پس منظر میں ایک اللہ کے علم میں، چونکہ سارا قیامت تک کا علم ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کسی کا بچہ مر جائے، ہم کہتے ہیں یار کتنی بڑی بات ہے، اس بیچارے جی معصوم کا جی کیا گناہ تھا؟ اس معصوم بچے کا تو جی کوئی گناہ نہیں تھا نا، اور جی گناہ تھا تو ماں باپ کا تھا، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڈھا تو ابھی بھی زندہ ہے، بچہ مر گیا نا، ظلم تو اس پہ ہوا ہے۔ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہمیں دیکھنے کے بعد بھی یہ ماننا چاہیے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں واقعہ بھی بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب جا رہے تھے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کی گردن اڑا دی۔
جب حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ کہاں برداشت کرتے؟ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، فوراً بول پڑے، انہوں نے کہا خضر یہ کیا کیا تم نے؟ ایک لڑکا اور بے گناہ، بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی جرم کے تم نے قتل کر دیا، یہ تم نے بڑا برا کام کیا۔ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہ چلو، تم صبر نہیں کر سکو گے، اللہ نے تمہیں علم تشریح دیا ہے، مجھے علم تکوین دیا ہے، دونوں علم میں فرق ہے، تکوینیات کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا جی بھول گیا، بس مہربانی کریں معاف کر دیں، اعتراض کر بیٹھا۔ اب اگر پھر میں سوال کروں نا تو پھر مجھے اب بالکل آپ ساتھ نہ رکھے، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے آپ معذور ہوں گے 3 دفعہ، اگر تیسرے دفعہ بھی میں اچھا آگے گیا دیوار کر رہی تھی اس کو ٹھیک ہے، پھر بول پڑے کیسی دیوار ٹھیک کر دی، ہم نوکر ہیں ان کے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھو وما فعلتہ عن امری، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں نے خود نہیں کیا، اس کا حکم ہے، ورنہ میں کسی بچے کو جا کے کیوں ماروں؟ لیکن آؤ میں تمہیں حکمت بتاتا ہوں۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس بچے کے والدین جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، اللہ جانتے تھے کہ وہ اس بچے کی وجہ سے ابتلا میں پڑ کے کہیں کفر نہ کر بیٹھیں، اللہ نے فرمایا اس کفر کی جڑ کو ختم کر دو، ہم اس کا بدلہ ان کو اور عطا فرما دیں گے۔ تو اب کل کیا ہونا ہے یہ ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں، تو اس لیے جو بھی حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا اگر تمہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا ہو تو اس کو اہل علم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کو سمجھیں، اس سے استنباط کر کے تمہارے لیے وہ مسائل کو سمجھا دیں، تو بس ہمارا ایمان ہے، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن إبراهيم بن مجاهد عن مجاهد أن ابن عباس في قوله تعالى 7 سماوات ومن الأرض مثلهن قال لو حدثتكم تفسيري على كفرتم وكفركم تكذيبكم بها۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر میں اس کی تفسیر بیان کروں تو تم انکار کر دو گے اور تمہارا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہو جائے گا۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا یعقوب بن عبد الله بن سعد القمی الاشعری عن جعفر بن ابی المغیرۃ الخزاعی عن سعید بن جبیر قال قال رجل لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن الآیہ فقال ابن عباس ما یؤمنک ان اخبرتک بها فتکفر، آپ نے فرمایا میں کیسے اطمینان کروں کہ اگر میں ان چیزوں کی تفسیر بیان کروں اور تم انکار کر بیٹھو۔ وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة بالزهال ابن عباس في هذه الآية الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن قال امر قال في كل ارض مثل ابراہیم ونحو هذا الارض من الخلق، انہوں نے فرمایا کہ ہر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہی نظام پیدا فرمایا ہے جو پہلی زمین پہ ہے، یعنی ہر زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، مانا ہے کہ مثال، اس لیے لفظ آیا فی کل ارض مثلا،
ابراہیم علیہ السلام کی مثل یعنی عالم مثال. وقال المصنف في حديث من في كل سماء ابراہیم. وروى البيهقي في كتاب الاسماء والصفات هذا عن ابن عباس بن هذا فقال اخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد بن غنام النخعي قال اخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن الصائب بن زهير بن باز قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن قال 7 ارضين في كل ارض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وابراہیم كابراہیم وعیسیٰ كعیسیٰ. تو انہوں نے فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھی بھیجے ہیں، جیسے آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، یعنی ان کی مثال کی بات ہے. تو ان کا یہ تھا کہ جیسے آسمانوں میں آبادی ہے زمینوں میں بھی آبادی ہے. ثم رواه البيهقي من حديث شعبة بن مرثد بن زهير بن باز في قول الله عز الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن قال في كل أرض وإبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ ببرة لا أعلم بالزهير عليه مطابق الله أعلم. اب امام بیہقی فرماتی ہیں کہ سند جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قول جو ہے شاذ ہے. میں نہیں جانتا کہ پوری دنیا میں اس قول کے بارے میں کسی دوسرے نے بھی تائید کی ہو. قال امام ابو بکر عبداللہ محمد بن الدنیا القرشی فی کتابہ التفکر والاعتبار حدثنی اسحاق بن حاتم المدائنی قال حدثنا يحيى بن سليمان سواء بالدهرس قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى اصحابه. حضور پاک تشریف لائے، آپ کے صحابہ بیٹھے تھے، وہ ہم سکوتن، وہ خاموش تھے، لا یتکلمون، بالکل خاموش، کوئی بات نہیں کر رہے تھے. فقال ما لكم لا تتکلمون، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ فقالوا نتفکر فی خلق اللہ عز وجل قال فكذلك فقالوا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها وقال بياضها نورها مسيرة الشمس 40 يوما بها خلق من خلق الله لم يعص الله تحتهن قط. آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تفکروا. انہوں نے فرمایا ہم اللہ کی صفات میں، اللہ کی مخلوق کے اندر غور کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ اچھی بات ہے، اللہ کی مخلوق میں غور کیا کرو، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی غور نہ کیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بھٹک جاؤ. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارا جو مغرب کی جانب ہے وہاں پر ایسی زمین ہے سفید اور نور ہے یا بیاض ہے، مسیرت الشمس، وہاں سورج کے پہنچنے کے لیے 40 دن درکار ہوتی ہیں. خلق من خلق اللہ، وہاں اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے لم یعص اللہ طرفۃ عین قط، انہوں نے کبھی اللہ کی ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کی. قالوا فأين الشیطان قال ما يدن خلق الشیطان لم يخلق. ان نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی تو پھر شیطان کہاں ہے؟ شیطان نے نہیں بھٹکایا ان کو؟ اور شیطان نے، وہ شیطان کو جانتے ہی نہیں ہے اور نہ وہاں شیطان کا کوئی اثر ہے. قالوا من ولد آدم قال لا يدرون خلق آدم ام لم يخلق. انہوں نے کیا پوچھا صحابہ نے کہ حضور وہ مخلوق جو ہے اولاد آدم میں سے، آپ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں. وہذا حدیث مرسل منکر جدا، یہ حدیث مرسل بھی ہے اور منکر بھی ہے. وعثمان بن دار ذکر ریاض بھی کتابی وقال روان الحکم بن العاص وعن سفیان بن عیینہ وعن مسلم الطائفی ومبارک سمیت ابی یقول ذلك آخر تفسیر سورۃ طلاق وللہ الحمد والمنہ. اصل بات یہ ہے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو علماء اور احبار یہود ہیں نا، یہ بڑے سازشی، مکار، عیار، غدار ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے ہمارے کتب حدیث میں ڈالی ہیں.
انہوں نے اپنی طرف سے تفسیری اقوال بنا کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا. یعنی اس وقت تفسیر کی کتابوں میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تقریباً 6000 قول حضرت ابن عباس کا نقل کیا جاتا ہے. لیکن اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، لوگوں نے تحقیق کی تو آپ کے صرف 420 قول ہیں، باقی سارے آپ کی طرف ڈالے گئے، آپ کا ان کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ. اب آدمی ابن کثیر پڑھ رہا ہے، اب اس میں 100 حدیث تو ٹھیک ہے، ایک حدیث درمیان میں آ گیا، اس کو کیسے پتہ لگے کہ یہ حدیث غلط ہے؟ یا تو اتنا بڑا عالم ہو وہ سمجھے کہ بھائی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ قول تو باقی سارے جمہور کے قول سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اس کا معنی یہ ہے قول شاذ ہے، اس پر اعتبار نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے تاریخ میں ظلم کیا ہے. تمام قصے من گھڑت جو تھے اندر ڈال دیے. اسی طرح انہوں نے علوم تصوف جو ہے اس پہ ظلم کیا ہے کہ جتنے اللہ والوں کے صوفیاء کے کلام تھے ان کے اندر بھی انہوں نے اپنے اقوال ڈال دیے ہیں. اور کتاب ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. اب ایک عام آدمی جو بیچارہ وہ نہیں اب تو طالب علم کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس غریب کو کیا پتا ہے؟ وہ کہے گا جی پیران پیر نے فرمایا ہے، پیران پیر کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو بعد میں لوگوں نے قول ڈالے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی کتابوں کے اندر ایسے اقوال ڈالے گئے ہیں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے، جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ہو، وہ کبھی غلط بات کیسے بیان کر سکتا؟ اس لیے ہمیشہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کپڑا سلانا ہے نا تو پھر درزی کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ نے گھڑی بنوانی ہے تو گھڑی ساز کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ کو دانتوں کی تکلیف ہے تو ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. لوہار کے پاس نہیں جائیں گے کہ جناب دانت درد کر رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی ایک ہتھوڑا لگا کے نکال دیتا ہوں. تو اسی طرح جب آپ کو حدیث کے معاملے کا مسئلہ ہے تو محدثین کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اسی طرح اگر فقہ کا مسئلہ ہے تو ائمہ اربعہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اسی طرح مفسرین کی تفاسیر ہیں تو دیکھنی پڑے گی کہ کون سی تفسیر مستند ہے اور کون سی تفاسیر ایسی ہیں جس کے اندر ضعیف اقوال ہیں. اب یہی ابن کثیر دیکھیں، علماء نے حتیٰ کہ مختصر تفسیر ابن کثیر چھپی ہے، انہوں نے جتنے اس میں اسرائیلی روایات تھی ساری نکال دی، جتنے مقررات تھے انہوں نے سارے حذف کر دیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی دین کی بات سمجھنی ہے تو دین والوں کے پاس جاؤ. اگر آپ نے فقہ کا مسئلہ ہے فقہ والوں کے پاس جاؤ. اگر کوئی تصوف کا مسئلہ ہے تو تصوف کے علماء کے پاس جاؤ جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ بعض عورتیں جو ہیں کورٹ میں جا کر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرتی ہیں. وہاں اس کا جو شوہر ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، یا آتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں طلاق نہیں دیتا. تو اب کورٹ جو ہے فیصلہ کر دیتی ہے، اس کورٹ کے فیصلے کا اعتبار نہیں ہوگا اگر کورٹ ہے انگریزی قانون پر. دیکھیں نا جیسے ہمارے ملکوں کے اندر تو کوئی اسلامی قانون ہے ہی نہیں، نواز وہی لاڈ مکالے کا قانون ہے. یعنی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن آج تک ہمارے عدالتی یا انتظامی یا صدارتی یا پارلیمنٹ کے جتنے فیصلے ہیں وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں. انگریزی مسلمانوں کی زبان ہے، یعنی ہم اپنی زبان نہیں بولتے.
کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور جو زندہ قومیں ہیں نا جی، آپ چائنا میں جائیں، جرمنی میں جائیں اور دنیا کے ملکوں میں جائیں، مجال ہے وہ کبھی اپنی زبان کے بغیر بات کریں؟ وہ اگر کسی ملک کے دورے پہ بھی آئیں گے اپنی زبان میں بات کریں۔ ہم تو اسلامیہ جمہوریہ کا نام لینے کے بعد ہمارا ہر حلف جو ہے وہ بھی انگریزی میں ہے، ہمارا دستور منشور جو ہے وہ بھی انگریزی میں ہے، ہماری تمام بحثیں ابحاث اور فیصلے جو ہیں وہ سارے انگریزی میں ہیں۔ یعنی اردو لکھتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتا ہے، عربی تو خیر جانتے ہی نہیں نا، عربی تو خیر ہم نے پڑھی ہی نہیں نا، وہ تو حضور پاک کی زبان ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو اللہ کی زبان ہے، نبی پاک کی زبان ہے، وہ تو جنت کی زبان ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن جس سے تمہارا تعلق ہے اسی زبان کو تو استعمال کرو، لیکن نہیں۔ اچھا، بعض ہمارے لیڈر جو ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اسلام کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کسی موقع کے مطابق کوئی دینی جلسہ ہو، کوئی اسلامی فنکشن ہو، وہ کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ دیتے، اللہ معاف کرے تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ایک علمی سیمینار تھا تو اس میں آگے جب تقریر کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فریضۃ علم کا حاصل کرنا جو فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ حضرت شاہ جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، وہ اس ضلع میں تشریف لے گئے تو کسی نے آگے سنایا کہ جی وزیر صاحب نے یہ حدیث یوں پڑھی ہے، تو انہوں نے پھر تقریر میں فرمایا کہ جناب یہ من تن جو ہے اپنے گھر لے جاؤ، میرے نانے کی بات کو غلط تو نہ پڑھو۔ یہ کیا من تن کر رہے ہو؟ اللہ کل مسلم من و مسلمۃ، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ حرف جا رہا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے؟ تو بہرحال یاد رکھو، اگر انگریزی قانون میں جج فیصلہ کرے گا تو شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر مثلا جیسے یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ عدالتیں ہیں، یہاں ماشاءاللہ دیوان مظالم ہیں، یہاں تمییز ہے، یہاں مجلس القضاء ہے، وزارت العدل ہے، یہاں جتنے فیصلے ہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ یہاں اگر عورت تنسیق کا یا خلو کا دعویٰ کرے گی، قاضی اس کو بلائے گا کہ ہر حال میں یا فیصلہ کرو یا طلاق دو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم عورت کو لٹکا کے رکھو۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر قاضی لکھے گا کہ ہم نے اس کو بلایا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ انکاری ہے، لہذا بحیثیت قاضی میں اس کا نکاح فسخ کرتا ہوں۔ وہ تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں جو تنسیخ ہیں اس سے نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، وہ پہلا نکاح کھڑا ہوا ہے۔ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کی جو جائیداد ہے میرا بھائی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کسی مدرسے میں چلے جائیں، مفتی کے پاس، ان کو کہیں کہ جی یہ عورت فوت ہو گئی ہے، اس نے کیا چھوڑا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، نہیں ہے، خامد ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کیا، وہ آپ کو ورثے کی تفصیل بتا دیں گے۔ ایسے مسئلے نہیں ہوتے کہ آدمی ایسے بتا دے۔ یا علی مدد کہنا جو ہے سیدھا کفر ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، حضور نے فرمایا جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، لڑائیاں ہوئیں، خوارج سے مقابلے ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو آپ نے بھی کبھی یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا کہ علی اپنی مدد آپ کرتا تھا؟
کیا خیال ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا، آپ نے بھی کوئی یا علی کا نعرہ لگایا؟ تو اگر انہوں نے بھی نہیں لگایا ہے، اور پھر اگر لگائیں بھی تو حضرت مکہ مدینہ سے یا نجف سے کربلا نہیں پہنچ سکے ہیں، تو تمہارے پہلوان کو جتوانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں اس کی۔ یہ تو کافروں کے عقیدوں سے بھی برے عقیدے ہیں۔ یہ وہ بھی کیا ہے، وہ بھی تو اپنے بھگوان کو پکارتے ہیں نا۔ یا حرف ندا ہے، اگر کوئی کہے یا جبرائیل یا اللہ یا رسول اللہ، شرک ہے ما سوا اللہ کے پکارنے کے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اب تو رواج ہو گیا ہے جی، ہر کام میں حضرت علی کو بلا لیتے ہیں، کبڈی کھیلنی ہو تو حضرت علی آ جاتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو حضرت علی کو بلاتے ہیں کہ جناب آئیں جلدی کریں ذرا ہم جیت جائیں، ہماری مدد کریں، اور میچ بھی فکسنگ کیا ہوا ہے، کچھ پیسے ویسے تو ہم نے لیے ہیں لیکن آپ ہماری مدد کر دیں۔ کیا ظلم ہے، کیا عقیدے ہیں، اتنا جاہلانہ عقیدے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو حضور کی امت کے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے ثواب کے لیے دعا قرآن پڑھ بالکل کر سکتے۔ یہ جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، سب کے لیے نہیں مانگ رہے ہو؟ وہ تو زنا کا مسئلہ تھا، اس کو اللہ کی طرف سے ابتلا آ گیا، امتحان آ گیا، تو گواہ تو نہیں تھے، صدا کیسے ہوتی؟ ربنا تقبل منا انک، یعنی یاد رکھو اگر گواہ نہ ملیں مانا یہ ہے کہ وہ رجم نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ قاضی اس کو سزا بھی نہیں دے گا، قاضی تعزیراً سزا دے گا کہ تم غیر آدمی کہ غیر کے گھر میں کیوں گئے تھے، یا تم غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا بات کر رہے تھے، قاضی اس کو سزا دے گا، مانا ہے وہ حد جاری نہیں ہوتی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سزا دے دے، حالات کے تقاضے کے مطابق قاضی کا 20 سال کے لیے جیل ڈال دو۔ تو اس لیے یہ مانا نہ کیا گیا، مانا یہ ہے کہ حد تب لگے گی جب 4 گواہ ہوں۔ اب 4 گواہ نہیں، 2 گواہ ہیں، 1 گواہ، 1 بھی نہیں، خاوند ہے صرف، اس نے بھی، تو پھر یا لیان ہوگا یا حد لگے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا